अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल जासिया की 8 आयतें आज के सबक में भी इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। आयत नंबर 20 से 27 तक कुछ दूसरे रुकू की 2 आयतें हैं और फिर उसके बाद तीसरे रुकू की 5 आयतें हैं और फिर चौथे रुकू की 1 आयत है। ये आज के सबक में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले मैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज आते ही मेरे लिए बाइस फ़ख्र बात है कि मेरे नहायत मोहतरम उस्ताद मैट्रिक के सर इनायतुल्लाह चौधरी साहब आज तशरीफ़ लाए हैं। मेरे लिए ये इंतहाई शर्फ़ की बात है कि वो जिनसे मैंने इल्म का फैज़ हासिल किया, आज हमारी इस कुरान की नशिस्त में वो हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह करीम इन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, इनका साया हमारे सर पे सलामत रखे। अल्लाह करीम हम सबको इस कुरान के साथ जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसकी समझ अता फ़रमाए, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबक की बात करते हैं। आज की जो 8 आयतें हैं पिछले सबक ही के साथ जुड़ी हैं। पिछले सबक की बात जहन में रहे कि जो हमने बुनियादी नुक्ता समझा वो ये है कि अल्लाह करीम ने बनी इसराइल के ज़वाल की वजूहात बयान की मुसलमानों के सामने, और ये बात खोल कर बयान कर दी कि किसी भी कौम के ज़वाल की वजह बुनियादी तौर पर ये होती है, ख़ास तौर पर उस वक़्त कि जब उनके पास इल्म भी आ जाए, और इल्म भी वो जो अल्लाह की तरफ से अता हो कि उनके सामने हिदायत के रास्ते खोल के बयान कर दिए गए हैं। इसके बावजूद वो कौम बिगाड़ का शिकार सिर्फ़ एक वजह से होती है, और वो वजह होती है आपस की ज़िद, आपस का अनाद, आपस की दुश्मनी। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में वो लोग फिर हक़ की बात को भी बदलने से गुरेज़ नहीं करते, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह की आयतों को नाउज़ुबिल्लाह बदलने से गुरेज़ नहीं करते हैं, उनके मफ़हूम बदलने से गुरेज़ नहीं करते हैं। नतीजतन वो उस बिगाड़ का शिकार होते हैं कि फिर अल्लाह की तरफ से भी उन पर ज़वाल आ जाता है, और रोज़े क़यामत तो फिर बर्बादी उनका मुक़द्दर है ही। यहाँ पर मैंने एक बात ये भी अर्ज़ की थी कि इस बात को, ये जो सारी गुफ्तगू अब चल रही है, इसको 3 बड़ी कौमों से मुखातिब करके बात की गई। इस सारी गुफ्तगू में 3 कौमों के लिए बात है। एक पहली बात यहूद के लिए ये पैगाम है कि तुम लोगों से बहरहाल तुम्हारी अपनी इस आपस की ज़िद और अनाद की वजह से अल्लाह ने कौमों की सरदारी तुमसे वापस ले ली। ये बात तुम्हें भी अब समझनी है, और अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अल्लाह करीम ने यह ताज अब जिस कौम के सर पर रखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर, तो अब तुम्हारा फ़ायदा और भला इसी में है कि तुम अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करो। दूसरी बात, मुशरिकीन मक्का को ये बात समझाई जा रही है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो हैं वो अब यहूद की बातों में आने लगे हैं, यहूद भी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें आगे लगा कर कि, क्योंकि यहूद है तो मदीना में, लेकिन उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी अब तक कि वो आखिरी नबी जिसका उनकी किताब में ज़िक्र है उसका ज़हूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हो चुका। लेकिन अपने आप यही वो ज़िद और अनाद कि वो बनी इस्माइल में से आ गए हैं, तो ये ज़िद, ये दुश्मनी ऐसी पाल ली कि हम नाउज़ुबिल्लाह इस पैगंबर की बात नहीं मानेंगे। तो अब वो कुरैश का इस्तेमाल कर रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम वतन भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, कौम के लोग भी हैं, कि वो भी अपनी दुनियावी सरदारी छिन जाने के खौफ में मुब्तला हैं कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर हो रहे हैं, दीन कबूल कर रहे हैं। वो जो मुआशरे में रवाज कायम थे मुशरिकीन मक्का के, उनका रद्द कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपनी सरदारी के खो जाने के फ़िक्र में थे, तो यहूद उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब कुरैश को भी ये बात समझाई जा रही है कि तुम जिस कौम को इल्मी तौर पर काबिल और अल्लाह का नाइब समझते हो, अब उनके पास वो बात नहीं है जो अल्लाह की तरफ से अता हुई थी, वो अपनी तहरीफ़ात की वजह से वो बदल चुके हैं, और उसकी वजह क्या बनी थी? आपस की दुश्मनी। अब
ہدایت اللہ نے تمہارے اپنے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی ہے، تو ان کے پیچھے چلو، ان کی بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تیسری، مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک وہ یہود کے اس رویے پر حیران نہ ہوں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ لوگ تو دین کے پیروکار تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، توریت ان کے پاس ہے، یہ لوگ خرابی کا شکار، تو علم آنے کے بعد بھی قومیں بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں، افراد بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں جب وہ حق کو چھوڑ کر آپس کی ضد اور دشمنی کو آگے رکھ لیتے ہیں۔ یہی اس قوم کے ساتھ ہوا ہے۔ اب ان کے پاس سے علم بھی گم ہو چکا اور سرداری بھی ختم ہو چکی، تو تمہیں ان سے حیران ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے کہ بہرحال یہ بھی اللہ کے تابع فرمان لوگ ہیں، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ راستہ بدل چکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو مسلمانوں کو اب پریشان، حق پر قائم ہیں وہ، کیونکہ حق وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اس قوم کو عطا ہو گیا ہے قرآن مجید کی صورت میں۔ اب اسی پر چلنا ہے، یہی فلاح کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اسی کو اپنانا ہے۔ استقلال، استقامت، مضبوطی کا مظاہرہ کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ ساتھ ساتھ اس گفتگو میں پھر وہ جو اعتراضات ہیں جن کو قریش کی وجہ سے، یہود کی وجہ سے قریش بھی اٹھاتے ہیں، حساب کا انکار، قیامت کا، اب میں بارہا عرض کر چکا کہ قیامت، رسالت، قرآن اور اللہ، یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ کسی ایک کا انکار سب کا انکار بن جاتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اب میں تفصیل پھر انشاءاللہ، چونکہ آج کی آیتیں ساری ایسی ہیں کہ ایک ایک آیت پر کچھ وقت لگے گا، تو میں ایک ایک کر کے ترجمہ ساتھ ساتھ پیش کرتا ہوں، ساتھ ساتھ تفسیر جہاں پر ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آیت نمبر 20 سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ پیچھے بات چھوڑی ہم نے یہاں پر تھی کہ یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے، جو اس کے اوپر چلے گا وہی کامیاب ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا ہے، شریعت اللہ نے واضح کر کے مقرر کر دی ہے، وہ شریعت جس کو یہود نے آپس کی دشمنی کی وجہ سے گم کر دیا تھا، وہ راستہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ شریعت، اللہ کی طرف سے عطا کردہ راستہ، اللہ کی طرف جانے کا راستہ، جو دین کی صورت میں کسی بھی قوم کو عطا ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اب یہ قوموں کی تفریق ختم ہو گئی، اب یہ کل انسانوں کے لیے ہے، یہ شریعت کل انسانوں کے لیے ہے، کل زمانوں کے لیے ہے، کل قوموں کے لیے ہے، اور قیامت کے دن تک کے لیے ہے، کیونکہ اب نبیوں کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ مکمل ہو چکا، اب کوئی نبی اس کے بعد نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آئے گا، یہی ختمی اور آخری پیغام ہے۔ اب یہیں سے گفتگو کا آج کے سبق میں آغاز ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی قرآن ہے، یہی آیتیں ہیں جو دراصل بصیرت افروز ہے۔ بصارت سے اگلی چیز ہے، بصارت آنکھوں کی روشنی کو کہتے ہیں، بصیرت دل کی روشنی ہے۔ ایک یہ کا فرق ہے، بصر آنکھ کی روشنی کو کہتے ہیں، آنکھ کے دیکھنے کو کہتے ہیں، بصر اور بصیر یہ آنکھوں کی روشنی ہے، اور یہ دل کی روشنی۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو قرآن ہے، یہ جو دراصل اللہ کا کلام ہے، یہ تو بصیرت افروز ہے، یہ دل کی روشنی عطا کرنے والا ہے، دل کو روشنی عطا کرنے والا ہے، دل کے اندھیرے دور کرنے والا ہے، یہ دل کی خرابیوں کو دور کرنے والا ہے، اور جو اس پر یقین لے آتے ہیں، جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت بھی بنتا ہے، یہ ان کے لیے رحمت بھی بنتا ہے۔ آیت نمبر 20، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا بصائر للناس، دیکھیے للمومنین نہیں کہا، کہا للناس۔ اب جو لوگوں میں سے اس پر ایمان لے آئے گا وہ مومن کہلائے گا،
اللہ کی طرف سے یہ روشنی سب کے لیے عطا ہوئی، کل انسانوں کے لیے، یہ عام ہے، یہ روشنی اللہ کی طرف سے عام کر دی گئی ہے کل انسانوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا، یہ، اب یہ سے مراد کچھ لوگ لیتے ہیں قرآن، اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن کی آیتیں یہ مراد ہے یہاں۔ بہرحال دونوں قرآن کی آیتیں ہوں وہ بھی قرآن ہی کا ایک جز ہے۔ ھذا، یہ بصائر، بصیرت دینے والی ہیں، للناس، لوگوں کے لیے لوگوں اب یہ بات جو اور ہے نا، اب یہ نتیجہ ہے، یعنی یہ جو روشنی ہے یہ تو عام ہے، دلوں کی روشنی عام ہے سب انسانوں کے لیے، لیکن جو اسے روشنی کو لیتا ساتھ ہر کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے تو سب کے لیے عام کی ہے، لیکن جو ریسیو کرنے والے لوگ ہیں، جو وصول کرنے والے لوگ ہیں، وہ نالائق ہیں، کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا۔ اللہ نے کہا کہ جو اس روشنی کو لے لے گا اس کی پھر نتیجے کے طور پر کیا بنے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَہُدًى وَرَحْمَةً، اس کے لیے یہ کیا بن جائے گی؟ ہدایت بھی بنے گی اور رحمت بھی بنے گی۔ کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، اس گروہ کے لیے، اس جماعت کے لیے جو یقین رکھے، جو یقین رکھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ میرے لیے روشنی ہے، یہ میرے دل کو روشنی عطا کرتی ہے، ہدایت عطا کرتی ہے، یہ کتاب اسے ہدایت عطا کرتی ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ ہدایت اور رحمت یہ دو الگ تذکرے ہیں، یہ اکٹھی ایک طرح کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اس کتاب پر یقین رکھتا ہے اس کو یہ کتاب دنیا میں ہدایت دیتی ہے، اور روز قیامت یہ اس کے لیے رحمت کا باعث ہوگا، کیونکہ ہم پیچھے یہ بھی پڑھ کر رہے کہ روز قیامت کامیاب وہ ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے گی، کوئی اس دن کسی کا کام نہیں آئے گا، صرف وہ کامیاب ہوگا جس پر اس دن اللہ نے اپنی رحمت کر دی۔ تو یہ رحمت قرآن ہے، جو اس دنیا میں اس پر یقین لے آتا ہے، اس پر ایمان لے آتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس دنیا میں یہ اسے راستہ دکھاتی ہے، ہدایت راستہ دکھانا، اور قیامت کے دن یہ کتاب اس کے لیے رحمت کا باعث ہوگی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جس نے اس دنیا میں اس سے ہدایت لے لی، اس دنیا میں بھی یہ کتاب اس کے لیے رحمت بن گئی، جس کو ہدایت مل گئی، اس دنیا میں بھی اس کے معاملات سیدھے ہو گئے، تو اس دنیا میں بھی اس پر رحمت ہی رحمت ہو گئی، اس پر فضل ہی فضل ہو گیا، کرم ہی کرم ہو گیا۔ لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، وہ لوگ جو یقین